پڑھا اور یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے متعلق قرآن کریم میں جو فضائل اور اس کی اہمیت و افادیت کا ذکر ہے، ہم نے اس میں سے کچھ کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ عظیم الشان کلمہ ہے، شیخ نے کہا، پچھلے درس میں بھی میں نے یہ باتیں کہی تھی، آپ کا ذہن اس سے جڑ جائے اس لیے تھوڑا سا دہرا رہا ہوں کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے مخلوقات کو پیدا کیا گیا، اور اسی کے ساتھ اسی کی تعلیم، بنیادی تعلیم یہی دے کر تمام رسولوں کو بھیجا گیا، کتابوں کو نازل کیا گیا، اور شریعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے شریعتوں کو بنا کر قانون کی حیثیت سے دنیا میں نافذ کیا، لوگوں تک پہنچایا، اور اسی کی بنیاد پر موازین، قیامت کے دن میزان عمل منعقد ہوگا، اور دواوین یعنی جو نامہ اعمال اور تحریر شدہ چیزیں لکھی جاتی ہیں اسی کے لیے تیار کی گئی ہیں، اسی سے جنت اور جہنم کے معاملات طے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا، پہلے جائے بعد میں جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کو نہ ماننے والا جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اسی کی وجہ سے دنیا کے سارے لوگوں میں، انسانوں میں دو گروہ ہیں، مومنین کا اور کفار کا۔ جو لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے وہ مومن، جو نہیں مانتا وہ کافر۔ اسی کی بنیاد پر اس کے تقاضوں مدلول کو مان کر کوئی شخص نیک بنتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ برا انسان ہوتا ہے۔ یہی تمام مخلوقات کے امر اور خلق کا بنیاد ہے، ثواب اور عقاب کی بنیاد ہے۔ اسی کی بنیاد پر ثواب اور عقاب طے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ اسی کی بنیاد پر ملت قائم ہوتی ہے، قبلہ نصب کیا گیا ہے، اولون اور آخرین سے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث کے مطابق علامہ ابن قیم کی عبارت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے کہ انسان کا قیامت کے دن اللہ کے سامنے قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ وہ دو سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال یہ کہ تم کن چیزوں کی ماذا کنتم تعبدون، کن کی تم عبادت کرتے تھے، اور دوسرا سوال ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ اب اس امت مسلمہ کا ان دونوں سوالوں کے جواب میں پہلا سوال ماذا کنتم تعبدون کا جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ قیامت کے دن قدم آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ کے سامنے جب تک کہ یہ دو سوال حل نہ کر دے کوئی انسان۔ تو پہلا سوال کیا ہے کہ تم نے کس کی عبادت کی، تو اس کا جواب ہوگا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم نے عبادت کے لائق صرف اللہ کو سمجھا۔ دوسرا سوال کہ رسولوں کو کیا جواب دیا، اس کا جواب ہوگا محمد رسول اللہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، اقرار کیا، عمل کیا، طاعت و سمع کیا۔ اور لا الہ الا اللہ جو ہم نے مانا تو اس کو بھی علم کے طور سے جانا، سمجھا، اس کا اقرار کیا اور اس پر عمل کیا۔ یہ تو میدان محشر کی بات ہے۔ میں یہاں جو کتاب میں مذکور ہے اس سے پہلے کا ذکر کروں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جب مرتا ہے تو اس سے قبر میں 3 سوال ہوگا۔ ہاں، اختلاف کے ساتھ کہ کافروں سے ہی، منافقوں سے نہیں، سارے انسانوں سے سوال ہوگا۔ تمہارا رب کون ہے؟ من ربک، ما دینک، ماذا تقول فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر پہلا جواب کہ میرا رب اللہ ہے، یہ وہی دے سکے گا جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے۔ میرا دین اسلام ہے، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رسول مانا۔ کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، اس کو ان 3 سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر نہیں دے سکا تو یہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے فضائل اتنے سارے ہیں کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کے